الحمد لله والملك لمن له الكل من الكائنات وحده لا شريك له في الخلق والأمر ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. معزز محترم و مکرم ناظرین کرام، محض مخلص موحد ساتھیوں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. نماز کے متعلق گفتگو چل رہی تھی. پچھلے سبق میں خشوع کے متعلق کچھ بات کی تھی. خشوع کیا ہے؟ میں نے خشوع کو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے چند فرامین سے ثابت کیا تھا. اگر کوئی بندہ خشوع اور عاجزی کے ساتھ زاری کر کے، گڑ گڑا کے، جھک کے، پست ہو کے اللہ کے دربار میں کھڑا ہوتا ہے، اس کیفیت کے ساتھ کہ اللہ مجھے دیکھ رہا ہے، جب اس کیفیت کے ساتھ بندہ نماز پڑھتا ہے تو یہ نماز اللہ کے دربار میں قبول ہوتی ہے. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے
اس طرح نماز پڑھنے والے کے متعلق فرمایا کہ جس طرح ایک بندہ 5 بار ایک نہر میں نہا لے یا 5 نہروں میں نہا لے تو اس کے بدن پر کوئی میل باقی نہیں رہتی، اسی طرح 5 وقت خشوع کے ساتھ نماز پڑھنے والے کے ذمہ گناہ بھی نہیں رہتے۔ اور جو بندہ خشوع کے ساتھ، خضوع کے ساتھ، آہوزاری کر کے، انکساری کر کے، مؤدب ہو کر، متوجہ ہو کر نماز نہیں پڑھتا، اس کے متعلق قرآن نے فرمایا وَيْلٌ لِّلْمُصَلِّينَ الَّذِينَ هُمْ عَنْ صَلَاتِهِمْ سَاهُونَ الَّذِينَ هُمْ يُرَاءُونَ۔ ہلاکت ہے ایسے نمازیوں کے لیے کہ جو غافل اور بے خبر ہو کے نماز پڑھتے ہیں اور لوگوں کے دکھاوے کے لیے نماز پڑھتے ہیں۔ اور یہ جو قرآن کی آیت میں نے خطبے کے اندر پڑھی ہے، اس کے اندر اللہ فرما رہے ہیں کہ نماز انسان کو برائیوں اور بے حیائیوں سے روکتی ہے۔ یہاں بھی نماز سے مراد وہی نماز ہے جو متوجہ ہو کر پڑھی جائے۔ آج ہم نماز پڑھنے کے باوجود گناہ کرتے ہیں، نافرمانیاں کرتے ہیں، فحش کام کرتے ہیں۔ دراصل اس کی وجہ یہ ہے کہ ہم نماز غافل اور بے خبر ہو کے پڑھتے ہیں۔ ہماری نمازیں چونکہ خشوع اور خضوع سے خالی ہیں، خشوع خضوع کے ساتھ حقیقت میں نماز پڑھی ہے تو میرے محبوب پیغمبر کے سچے یاروں، یہ یقین اصحاب رسول کے دل و دماغ میں آ گیا، سما گیا تھا کہ شاید یہ جو میں نماز پڑھ رہا ہوں یہ میری زندگی کی آخری نماز ہے۔ اس طرح خشوع خضوع کے ساتھ نماز پڑھی صحابہ کرام۔ جب اس طرح نماز پڑھی تو پھر ان کی نمازوں پر، ان کی نمازوں کے قیام پر، ان کی نمازوں کے سجود پر، ان کی نمازوں کے رکوع پر، ان کی نمازوں کے تشہد پر، ان کی نمازوں کے جلسہ پر، ان کی نمازوں کے قیام پر آسمان کے فرشتے بھی رشک کرتے ہیں۔ ایک غزوے کے موقع پر امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم نے 2 صحابہ کے ذمہ لگایا کہ وہ رات کے وقت پہرا دیں گے تاکہ دشمن رات کی تاریکی میں ہماری غفلت سے فائدہ اٹھا کر حملہ نہ کر دیں۔ پہرے داروں نے فیصلہ کیا اگر دونوں جاگتے رہے تو نیند کا کسی بھی وقت غلبہ ہو سکتا ہے، اور اگر نیند غالب آ گئی تو امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم کی سرتابی ہو جائے گی، نافرمانی ہو جائے گی۔ اس لیے پہلی نصف رات ایک جاگے اور دوسرا آرام کرے، یہ انہوں نے فیصلہ کیا، اور آخری نصف رات دوسرا جاگے۔ جس صحابی کے جاگنے کی باری تھی اس نے نفلوں کی نیت باندھی اور سورہ کہف کی تلاوت شروع کر دی۔ وہ بڑی عاجزی اور خشوع و خضوع کے ساتھ ہماتن گوش ہو کر، جامد و ساکت ہو کر اور ساکن ہو کر اللہ کی عبادت میں مشغول ہو گیا۔ دشمن کے جاسوسوں نے دور سے دیکھا، دیکھتے رہے کہ کیا کوئی نشان ہے، کیا کوئی ستون ہے، یا لکڑی کا تنا گڑا ہوا ہے، یا کوئی آدمی ہے۔
یعنی اس نمازی صحابی کے وجود کے اندر معمولی حرکت بھی نہیں ہو رہی تھی۔ دشمن نے دور سے تیر چلایا، تیر ان کے جسم کے اندر پیوست ہو جاتا ہے، خون نکلتا ہے، مگر اس صحابی کے جسم کے اندر پھر بھی کوئی حرکت نہیں ہوتی۔ دشمن نے دوسرا تیر مارا، نہ نماز توڑتا ہے، پھر بھی دوسرا تیر لگ گیا۔ یہ صحابی پہاڑ کی طرح مضبوط اپنی جگہ جمع ہوا ہے، نہ نماز توڑے نہ نماز کو مختصر کیا۔ دشمن نے تیسرا تیر چلایا، اتنے میں ان کا ساتھی بیدار ہو گیا۔ اس نے دیکھا کہ خون بہہ رہا ہے، وہ پوچھتا ہے جب تمہیں پہلا تیر لگا تو تم نے مجھے کیوں نہ جگایا؟ اور جس ویلے پہلا تیر لگے تب میں نے کیوں نہیں جگایا؟ اس نمازی نے کہا نماز کے اندر قرآن کی تلاوت کرنے میں، اپنے رب سے باتیں کرنے میں اتنا مزہ آ رہا تھا کہ اگر کوئی جسم کو کاٹ بھی دیتا تو مجھے احساس تک نہ ہوتا۔ میں نے سورہ کہف کی تلاوت شروع کی تھی، دل نہیں کرتا تھا کہ پوری کرنے سے پہلے نماز توڑ دوں۔ ابو داؤد کی حدیث ہے۔ تاریخ اور سیرت کی کتابوں میں لکھا ہے کہ خلیفہ بلا فصل حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نماز پڑھتے ہوئے جب رکوع میں جاتے تو اتنے ساکت و ساکن ہو جاتے کہ پرندے دیوار سمجھ کے آپ کی پیٹھ پر بیٹھ جاتے۔ حضرت عروہ بن زبیر کے کسی عضو میں زخم ہو گیا، زہر کو آگے بڑھنے سے روکنے کے لیے عضو کو کاٹنا ضروری ہو گیا۔ حضرت عروہ نے کہا جب میں نماز پڑھنا شروع کروں تو اس دوران تم میرے اس عضو کو کاٹ دینا۔ چنانچہ ایسا ہی کیا گیا اور انہیں عضو کے کٹنے کا پتہ بھی نہ چلا۔ اللہ اکبر۔ امام اعظم امام ابو حنیفہ رحمت اللہ تعالی علیہ مسجد کے اندر نماز پڑھ رہے تھے کہ ایک سانپ چھت سے گر گیا۔ لوگ خوف کے مارے ادھر ادھر بھاگنے لگے، مگر امام اعظم امام ابو حنیفہ رحمت اللہ تعالی علیہ جو نماز کے اندر مشغول تھے، انہیں کچھ پتہ نہ چلا کہ مسجد میں یہ بھاگ دوڑ کیوں ہوئی۔ اسے کہتے ہیں نماز کے اندر خشوع، خضوع، عاجزی، انکساری۔ یہ لوگ ہیں کہ جو الذین هم فی صلاتهم خاشعون کے حقیقی مصداق ہیں۔ نماز میں ان کے جسم پر تیر لگتے ہیں، نماز کے خشوع میں بال برابر فرق نہیں آتا، نماز کے اندر خون بہتا ہے، نماز کے خشوع میں بال برابر فرق نہیں آتا، عضو کٹتا ہے، خشوع میں بال برابر فرق نہیں آتا، چھت سے سانپ گرتا ہے، مگر ان کی نمازوں میں، ان کے خشوع میں، ان کی عاجزی میں، ان کی انکساری میں، ان کی آہوزاری میں بالکل ذرا بھر بھی فرق نہیں آتا۔ نماز کے اندر سکون کی حالت یہ ہے، پرندے ان کی پیٹھ کو دیوار سمجھ کے بیٹھ جاتے ہیں، مگر بدقسمتی سے ہماری نمازیں شریعت اسلامیہ کی ہدایت و تعلیمات کے سراسر خلاف ہے۔ نہ ہمارا قیام صحیح ہے، نہ ہمارا رکوع صحیح، نہ سجدہ صحیح، نہ تشہد صحیح، دوڑتے ہوئے آتے ہیں، بے خیالی سے وضو کیا، بے توجہی سے نیت باندھ لی، جسم نماز کے اندر مصروف ہے اور دل اور دماغ کہیں دور کے خیالات میں گم ہے۔ زبان سے طوطی کی طرح رٹے ہوئے الفاظ نکل رہے ہیں، وہ بھی صحیح نہیں بلکہ غلط سلط۔ ذہن میں طرح طرح کے خیالات اور وسوسے لائے جا رہے ہیں، جلدی جلدی بے خیالی سے چند ٹکرے ماری اور اس یقین سے چل دیے کہ اب اللہ رب العزت کو چاہیے کہ وہ ہماری یہ خوبصورت ادائیگی والی نماز ضرور قبول کرے۔ بڑی خوبصورتی کے ساتھ یہ نماز پڑھی، حالانکہ عجلت اور جلد بازی میں پڑھی گئی نماز کے متعلق امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان سن لیجیے۔ ایک موقع پر ایک شخص مسجد نبوی کے اندر آیا،
انتہائی عجلت اور جلد بازی سے نماز پڑھنے لگا۔ نماز کی ادائیگی کا لحاظ نہ کیا، قیام قوما، رکوع سجدہ اور جلسے کا خیال نہیں کیا۔ نماز سے فارغ ہوا، امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم یہ سب کچھ دیکھ رہے تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے بلایا اور فرمایا ارجع فصلی فإنک لم تصلی، واپس جا، دوبارہ نماز پڑھ کیونکہ تو نے تو نماز نہیں پڑھی۔ یعنی عجلت اور جلد بازی میں پڑھی ہوئی نماز جس میں ارکان صحیح طور پر ادا نہ ہو، ایسی نماز ہی نہیں کہلاتی۔ اس شخص نے دوبارہ بھی عجلت میں نماز پڑھی، تیسری بار بھی عجلت میں نماز پڑھی، آپ نے پھر وہی فرمایا تو اس شخص نے عرض کیا والذی بعثک بالحق ما احسن غیرہ فعلمنی، قسم ہے اس ذات کی جس نے آپ کو دین حق دے کے بھیجا، میں اس سے اچھے انداز اور بہتر طریقے سے نماز ادا نہیں کر سکتا، آپ مجھے صحیح طریقہ سمجھا دیں۔ پھر آپ نے اسے سمجھایا کہ اطمینان کے ساتھ قیام کرو، پھر رکوع کرو، پھر سجدہ سکون سے ادا کرو۔ بخاری و مسلم کی حدیث۔ ایک حدیث میں آتا ہے نماز کے اندر کوئی مسلمان بے توجہی سے ادھر ادھر دیکھتا ہے تو اللہ اس بندے سے خطاب کرتے ہوئے فرماتا ہے میرے بندے کدھر دیکھ رہے ہو، میری طرف دیکھو نا، کیا تیری نگاہوں میں مجھ سے بہتر کوئی اور چیز ہے؟ وہ نمازی دوبارہ ادھر ادھر دیکھتا ہے تو اللہ دوبارہ اسی طرح فرماتا ہے۔ پھر تیسری مرتبہ نمازی سے یہی حرکت ہوتی ہے تو اللہ اس نمازی سے منہ پھیر لیتا ہے۔ کنز الاعمال کا ذکر ہے۔ ایک اور حدیث میں آیا امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تمام چوروں میں سے بدترین چور اور برا چور ہے وہ شخص جو نماز کے اندر چوری کرتا ہے۔ صحابہ کرام نے یہ ارشاد سنا تو پوچھا یا رسول اللہ کیف یسرق صلاتہ، یا رسول اللہ نماز کے اندر چوری کیسے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جواب میں ارشاد فرمایا لا یتم رکوعہا وسجودہا، رکوع سجدے پوری طرح اور اچھی طرح ادا نہیں کرتا، یہی نماز کی چوری ہے۔ اب ذرا ہم بھی اپنی نمازوں کو دیکھیں کہ ہماری نمازیں کتنی کامل اور مکمل ہیں، ہم کس طرح نماز کو ادا کرتے ہیں، کیا ہم بھی تو چوری نہیں کر رہے؟ اگر ہمارا قیام صحیح نہیں، ہمارا رکوع صحیح نہیں، ہمارا جلسہ صحیح نہیں، ہمارا سجدہ صحیح نہیں، ہمارا تشہد صحیح نہیں، تو پھر بھی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان کے مطابق ہم بھی چور ہیں، اور ایسے چور کو آپ نے فرمایا بدترین اور سب سے برا چور ہے۔ اللہ تعالی ہمیں خشوع کے ساتھ سکون اور اطمینان کے ساتھ نماز پڑھنے کی توفیق عطا فرمائے اور ہماری نمازوں کو قبولیت کا شرف عطا فرمائے۔ میں آپ سے گزارش کرتا ہوں میرے چینل کو سبسکرائب کر کے بیل کا بٹن دبائیں تاکہ نوٹیفیکیشن آپ کو ملتا رہے، اور یہ ویڈیو پسند آ جائے تو لائک بھی کیجیے گا، اگر دل مانے تو اس کو شیئر بھی
ضرور کیجیے گا۔ اللہ تعالیٰ جزائے خیر عطا فرمائے۔